ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عشق کی ہی بات چل رہی ہے اور ہر آدمی عشق کی بات کر رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ میں تقریباً 35 سال سے اس علاقے میں تقریریں کر رہا ہوں اور گاہے بگاہے چلتے ہوئے کبھی دکان پہ، چائے خانوں میں، چوراہوں پر، تیراہوں پر، شادی کی محفل میں، جہاں جائیے وہاں محبت محبت محبت، یہی ہر آدمی بولتے ہیں۔ میں محبت کرتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے تو مجھ سے کہا کہ حضرت میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ میں کہا یا اللہ مجھ کو غائب نہ کر دے۔ محبت میں آدمی غائب کر دیتا ہے، غائب نہ کر دے۔ تو یہ محبت کا ذکر ہر جگہ سننے کو ملتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی محبت کی بات کرتے ہیں۔ اب محبت کے اقسام بہت ہیں۔ کسی کو باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے ہے، دولت سے ہے، کاروبار سے ہے، اور کسی کو نام سے ہے، شہرت سے ہے، عزت سے ہے، ثروت سے ہے، اور اسی زمین پر کسی کو اللہ سے ہے، کسی کو مصطفیٰ سے ہے، کسی کو غوث اعظم سے، کسی کو غریب نواز سے ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک ماحول ہے۔ ہاں، میں نے تو سنا کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ جہاں غریب نواز کا نام آئے، خواجہ گری میں ارے واہ، ایسے آستین ایک بالش نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے غریب نواز، میری جان نکلنے والی تھی۔ یہ تو اکیلے کہا میرے غریب نواز، تو ہم لوگوں کے کہاں گئے؟ ہم لوگ کدھر ڈھونڈیں گے؟ پورا غریب نواز لے گیا۔ تو اب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا، غوث پاک کی محبت ہے نا، غریب نواز کی محبت ہے نا، باپ رے باپ، پھر ان لوگوں کو جنت سے کون روکے گا؟ اور پھر اس پر کسی کی نظر بد اثر کیسے کرے گی؟ کوئی آپ کو ستائے گا کیسے؟ آپ کے پاس اس کی دال گلے گی کیسے؟ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہو، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہو، اور صحابہ سے محبت کرتا ہو، غوث الاعظم دستگیر سے محبت کرتا ہو، غریب نواز سے محبت کرتا ہو، اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت کرتا ہو، پھر کوئی چلے گا ان کے سامنے؟ لیکن چل رہا ہے۔ روز آ رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں مولانا، میں نے بولا بولیے، کہا تعویذ دے دیجئے، کہے کے لیے؟ کہا بیٹا نہیں مان رہا ہے۔ ہم نے کہا اس کو تو زمانے کو منوا لینا، اور فرق اتنا ہوا، گرا اتنا کہ بیٹا نہیں مانتا۔ حق تو یہ تھا کہ زمانہ مانے۔ اتنی محبت کرے اور بیٹا نہ مانے، بیوی نہ مانے۔ ایک تو آیا تو کہا میں پورا خرچ دیتا ہوں، بیوی میری بات ہی نہیں مانتی ہے۔ میں نے کہا اب غضب ہو گیا، پورا دے رہے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کوئی کوتاہی؟ کہا نہیں، جتنا وہ چاہتی ہے اس سے زیادہ۔ تب بھی نہیں مانی ہوں؟ کہتا کہا ہاں۔ میں کہا تب کہا ایک تو دے دیجئے۔ میں نے کہا یہ پہلے مرتبہ میرے پاس آئے ہو کہ اور کہیں لے ہو؟ کہا نہیں، ایک تو دبا ہے، ایک تو ٹنگا ہے، ایک تو بہا ہے۔ تو پتھر کے نیچے دبا ہے،
اور ایک ٹنگا ہے اور ایک پانی میں بہا ہے. ہم نے کہا تب کام نہیں ہوگا. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جو محبت تھی اس کی پتھرے کے نیچے دب گئی. کہا تب؟ ہم کہا جو بچی بچائی وہ ٹنگ گئی اور اس سے بھی جو بچی وہ بہ گئی. اب آپ کو کیا محبت ملے گی؟ تو میں نے کہا تب؟ کہا آپ بھی کچھ دے دیجئے. تو میں ایک نسخہ رکھا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھیے. کھجلانے لگتا ہے. میں آیا تھا تعویذ لینے ہی تو کم بڑھا دی ہے. یہ حکم میرا نہیں رب کا ہے. نعرہ لگانے والوں، اچھلنے والوں، دھوم مچانے والوں، اور اس کے بعد جدھر دیکھو تماشا ہی تماشا ہے، شور ہی شور ہے، ہنگامہ ہنگامہ ہے. میں پوچھتا ہوں اس ہنگامے کی ضرورت کب ہے اور یہ ہنگامہ کام کب آئے گا؟ جب تو اللہ کی بارگاہ میں ساجد ہوگا، رمضان کا احترام کرے گا. چونکہ غوث اعظم روزہ رکھنے والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور شرم و حیا کے پیکر ہیں. غوث اعظم کا غلام اور نماز قضا، غوث اعظم کا چاہنے والا روزہ سے دوری، غوث اعظم دستگیر کا چاہنے والا جھوٹ بولے، غوث اعظم دستگیر کا چاہنے والا ظلم کرے، غوث اعظم دستگیر کا ماننے والا چغلی کھائے، غوث اعظم دستگیر کا غلام ہو اور کسی کی برائی کرے، اس کا عیب کھولے، ہرگز نہیں. دو چیزیں اکٹھا نہیں ہوگی، یا تو عیب دار رہو یا عیب سے پاک رہو. بے شک بے شک بے شک. عیب سے پاک رہو یا عیب دار رہو. یہاں دونوں چیزیں اکٹھا ملانے کی کوشش ہو رہی ہے. بے شک. غلام غوث بھی ہیں اور کام شیطانوں والا. بے شک. مسلمان آج وہ درد ہے، وہ درد ہے. ہنگامے میں نہ الجھ جاؤ، اپنی حقیقت کو پہچانو. آج ہم کہاں پہنچے ہیں، کس کگار پر پہنچ گئے، آج ہمارے معاملات کیا ہیں. آج بتایا گیا ہے جب یہ قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اور ان کے نقش قدم سے دور ہوگی، بزرگوں کے یعنی سیرت طیبہ سے اپنی زندگی کو الگ کریں گے تو ان کے اوپر ظالم مسلط ہوگا. بے شک بے شک. حق ہے. وہ ظالم ظلم کرے گا اور بھیک مانگو گے نہیں ملے گا، بے شک. مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، اس لیے کہ مسلط کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پروردگار عالم مسلط کرے گا. اور آج ہو رہا ہے. آج مسکرانے کا وقت نہیں ہے، آج تو رونے کا وقت ہے. آج وہ خبریں کان میں آتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین خسک جاتی ہے. آج ہماری بیٹیاں، کہنے میں کوئی برائی نہیں، جو دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے. کہاں ہیں آپ؟ کیا ہے آپ کی تربیت؟ کیا ہے آپ کی تعلیمات؟ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، ہماری مائیں ہمارے کنٹرول میں نہیں. آپ کہیں گے علماء بتائیں، علماء سمجھائیں. امام صاحب کی ذمہ داری ہے آپ کے بچوں کو نمازی بنائے، آپ کے بہن بیٹیوں کو نمازی بنائے. ہرگز نہیں. لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ پوری رات جلسہ کتنا نمازی بن جائے. یہ جلسے والے خطیب، شورا، یہ نقیب، یہ امام یہ نمازی بنائیں گے؟ نہیں. آپ حدیث مصطفیٰ کو اٹھا کر دیکھیں، فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے. یہ نہیں کہا کہ امام جب کسی کے بچے 7 سال کو ہو جائے تو امام سے حکم نہیں ہے کہ تم اسے نماز کا حکم دو. یہ علماء سے خطاب نہیں ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ. نہیں، یہ خطاب اس سے ہے، ہر ماں باپ سے
کہ جب تمہارے بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. کس سے حکم؟ خطاب ہے ماں باپ سے کہ تمہاری بچی تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو. جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو مار مار کر اسے نماز پڑھاؤ. 12 سال کی عمر میں بالغ ہوگا, نماز فرض ہوگی تو فرض ہوتے ہی ایک وقت کی نماز اس کی قضا پہلے سے عادی ہو جائے. تو یہ ماں باپ کو حکم ہے, امام صاحب کو نہیں, عالم صاحب کو نہیں, حافظ صاحب کو نہیں, یہ قاری صاحب کو نہیں. اس کو حکم نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ بتائیں گے, نمازی آپ بنائیں گے, نمازی آپ بنائیں گے اور یہ مسئلہ بتائیں گے, یہ صحت نماز بتائیں گے, فرائض نماز بتائیں گے, واجبات نماز بتائیں گے, یہ مستحب بتائیں گے, وضو کے طریقے بتائیں گے, لیکن نمازی آپ کو بنانا ہے. بے شک حق ہے, حق ہے. اپنی بندوق دوسروں کے کندھے پر اور کہہ دیا کہ رات بھر کے جلسے میں کتنے نمازی ہوئے. اگر یہ جلسے نہ ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں ہوتے. اس کی بھی ضرورت ہے, ان جلسوں کی بھی ضرورت ہے. اور میں بات وہی کہتا ہوں جو دل پہ لگتی ہے اور جو حقیقت ہے, جو ہمارے سامنے باتیں گزرتی ہے اس کو میں تقریر میں کہہ دیتا ہوں. آج ہنگاموں کی ضرورت نہیں, چند ہی لوگ بیٹھ کر سن لے اور اس پر عمل کریں, اس کی ضرورت ہے. بے شک. اب کب عمل ہوگا؟ سارے پانی تو سوکھ چکے ہیں, اب چلو بھر باقی ہے. اس کو بھی سکھا لیں گے, وہ بھی گرد و غبار اڑنے لگیں گے, تب عمل کریں گے. کہاں تھے کہاں پہنچ گئے, کہاں تھے کہاں پہنچ گئے. کھوکھلا نعرہ اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. کون نہیں چاہتا میرا بیٹا وفادار ہو؟ کس کی تمنائیں نہیں کہ ہماری بیٹی کنیز فاطمہ ہو؟ کون نہیں چاہتا میرا شہزادہ غلام حسین ہو؟ کس کی تمنا نہیں کہ میرا بیٹا شیر خدا کا یعنی پیروکار ہو؟ کون نہیں چاہتا ترقی کرے, میری خدمت کرے, میرے پاؤں کو دبائے, میری بات مانے, میرے اشارے پر چلے. سب کی تمنائیں ہیں. کب تک تعویذ کا سہارا لوگے؟ کب تک تعویذ کے ذریعے بیوی کو نچاؤ گے؟ کب تک تعویذ کے ذریعے بیٹے کو گھماؤ گے؟ کب تک تعویذ کے ذریعے بھائی کو اپنی طرف یعنی اس کے توجہ کو راضی اپنی طرف یعنی کرو گے؟ نہیں, یہ عارضی ہے. آپ کو تعویذ کی ضرورت نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے آپ اتنے خواہاں ہیں کہ میرا بیٹا میری مانے, میری بیوی میری مانے, میری بہن میری مانے, میرا بھائی میری مانے. تو پہلے تمہیں خدا کی ماننا ہوگا. جب تو خدا کی مان لے گا تو سب تمہاری مان لے گا. بے شک حق ہے, حق ہے. بات زندہ باد, زندہ باد. اور اپنی منوانے پر کے لیے پریشان ہے. خدا کی مانو تمہاری مانی جائے گی. آج جو جشن غوث الورا ہے, میرے غوث نے رب کی مانا ہے, رب کا ذکر کیا ہے, رب کی بات مانی ہے. آج کہنے کی ضرورت نہیں, زمانہ غوث کی مان رہا ہے, زمانہ غوث کا ذکر کر رہا ہے. اور غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ کتنے یا غوث یا غوث یا غوث کہتے کہتے ولی ہو گئے. نام غوث میں وہ تاثیر ہے, وہ اثر ہے. نام غوث میں وہ اثر ہے. آپ صدق دل سے نام لو, کام بن جائے گا. غوث کے پاور کو آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ آپ ذرا خیال کریں کہ ہم چنیں, میں چنوں گرام پردھان بنے, میں چنوں विधायक बने, मैं चुन दूं तो सांसद बने, मेरा चुनाव हो तो सीएम बने, मेरे चुनाव पर पीएम बने. और जब मैं चुन दूं तो ग्राम प्रधान पावर में आ जाए, मेरे चुनाव पर विधायक पावर में हो,
میرے چناؤ پر سانسد پاور میں ہو، میرے چناؤ کے نتیجے میں سی ایم پاور پر ہو، میرے چناؤ کے نتیجے میں یعنی پی ایم یہ پاور میں ہو، اور جس کو رب نے چنا ہو، جس کو خدا نے چنا ہو، جس کو پروردگار عالم نے چنا ہو، بندوں میں جسے چاہا چن کر عبد القادر بنا دیا، غوث اعظم بنا دیا، جو خدا کا چنا ہوا ہو اس کے پاور کا عالم کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبت محبت یہ کہا تھا نا، ہر جگہ محبت کی داستانیں ہیں۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ محبت کس چیز کا نام ہے، کس کو لوگ محبت کہتے ہیں۔ میں محبت کی گہرائی تک نہیں پہنچ پایا، لیکن ایک موقع پر میں نے جب غور کیا تب محبت کے فلسفے کو سمجھا، اور وہ پورا نہیں سمجھا، پورا نہیں سمجھا۔ جو پورا سمجھ گئے وہ کچھ اور ہو گئے، جو سمجھ لیا وہ کچھ اور ہو گئے۔ آج ہم نے محبت کا دعویٰ کر دیا مصطفیٰ جان کریم سے، محبت کا دعویٰ کر دیا غوث اعظم دستگیر سے، محبت کا دعویٰ کر دیا خواجہ غریب نواز اجمیری سے، محبت کا دعویٰ کر دیا منور علی الہ آبادی سے، محبت کا دعویٰ کر دیا اعلیٰ حضرت سرکار سے، محبت کا دعویٰ کر دیا مفتی اعظم عالم سے، محبت کا دعویٰ کر دیا تاج الشریعہ سے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان مقدس نفوس قدسیہ، ان کی ذات والا، اور ان سے محبت کا دعویٰ میں نے کیا۔ افسوس ہونی چاہیے، خود کو شرم آنی چاہیے اپنی محبت پر، اپنی الفت پر۔ غوث اعظم کہ ہم دیوانے ہیں، ان کے لنگر کو بھی کھائیں گے، ان کی محفل بھی منائیں گے، ان کی منقبت بھی پڑھیں گے اور سنیں گے، سنائیں گے، ان کے نام پر اخراجات بھی کریں گے، نعرے بھی لگیں گے، وعدے بھی ہوں گے، لیکن غوث العظم دستگیر کا دیوانہ، ان کا چاہنے والا کیا ایسا ہوگا جیسے ہم ہیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ ارے ہم چلے تو دور سے نظر آئے کہ غوث پاک کا دیوانہ جا رہا ہے، ہم چلے تو نگاہیں ادھر ادھر نہ ہو، ہم بیٹھے تو میرا بیٹھنا بتائے، میرا سننا بتائے، میرا بولنا بتائے، میری تہذیب بتائے، میرا تمدن بتائے، میرا ماحول بتائے، میرے گھر کے بچوں کی آواز بتائے، بچیوں کا قرینہ بتائے۔ آج یہی تو شور ہنگامہ رہ گیا ہے، بناوٹ ہی بناوٹ ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، رسم ہی رسم ہے۔ آج رسمان ہم یہ غوث پاک کی بھی محفل مناتے ہیں، اور جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو 50,000 ڈانسر کے اوپر لٹا دیتے ہیں، ڈی جے بجا کر اس میں ڈانس کرتے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے۔ غوث اعظم کا عاشق، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میلاد شریف میں کبھی کبھی بالو شاہی تقسیم ہوتے ہوئے امرتی بھی برتی ہے، مٹھائی کا نام آئے تو لڈو بھی مٹھائی میں شامل ہے، اور کالا جامن بھی مٹھائی میں، اور اگر پیور خالص چھینے کی مٹھائی ہو تو وہ بھی مٹھائی ہے کہ نہیں؟ تو اب میدے کا آٹا اور اس کی گدھائی بہترین خستہ، اور یعنی وہ امرتی بن گئی شک، اور یا خستہ بن کر بالوشاہی کی شکل بن گئی، اور اس کو تیل میں ڈال کے پکا بھی لیا گیا۔ کیا بکے گا؟ پسند کریں گے؟ محبوب ہوگا؟ پسندیدہ ہوگا؟ نہیں، کہا سب سے زبردست کمی باقی رہ گئی۔ کہا کیا؟ کہا پک تو گیا ہے لیکن ابھی سیرے میں نہیں بوڑا گیا ہے، جب تک سیرے میں نہیں بوڑا جائے گا محبوب نظر نہیں بنے گا، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہیں بنے گا، پسندیدہ نہیں بنے گا، مارکیٹ میں مال سجے گا نہیں، گراہک آئیں گے نہیں، دام لگے گا نہیں، بکے گا نہیں۔ کہا بکے گا کب؟ ارے میدا تو ہے، گوندھا گیا، خستہ اچھا ہے، تیل میں چھان لیا
گیا ہے, کہا یہ چھانا گیا ہے, شکل بالوشائی کی ہے, کہا کب لوگے, کہا جب سیرے میں ڈال دو گے, جب سیرہ اس میں وہ یعنی جذب ہو جائے گا تب میں خریدوں گا, تب قیمت دوں گا, تب مول چکاؤں گا. اللہ اللہ میرے پیارو, ایسے نہیں ہوتا کہ دور رہو. ارے وہ سیرہ قادری سیرہ بھی بنا ہے, چشتی سیرہ بھی بنا ہے, سہروردی سیرہ بھی بنا ہے, نظامی سیرہ بھی بنا ہے, برکاتی سیرہ ہے, رضوی سیرہ ہے, نوری سیرہ ہے, یہ سب سیرے بنے ہیں. اور ہم ان بالوسائی کی طرح بن چکے ہیں اور کلمہ پڑھ کے کلمے کے تیل میں پک چکے ہیں. لیکن ہمارا مول تب ہوگا جب کسی سیرے میں بر جائیں گے. بے شک حق ہے. کسی سیرے میں بر جائیں گے. بے شک قادری سیرے میں بر جاؤ, قادری ہو جاؤ. بے شک برکاتی میں ڈال دیے جاؤ تو برکاتی رنگ چڑھ جائے. تو اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس سیرے میں بریں, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر 313 کی تاریخ دہرائی جائے گی. 313 ہم تھے, ہزاروں وہ تھا, لیکن عشق وہ تھا, محبت وہ تھی, اور محبت وہ تھی جو ان لوگوں نے کیا تھا جن کی تعداد صرف 313 تھی. انہوں نے ہتھیار پر نہیں بھروسہ رکھا, اپنی جمعیت کو نہیں دیکھا, اس کے مصطفیٰ کو دیکھا, اللہ کی محبت کو دیکھا, خدا کے فرمان کو دیکھا. اور 313 جب للکار کر میدان میں کود پڑے تو ہزاروں کے پاؤں کھڑ گئے. بے شک حق ہے. 313 یاد رکھیے وہ میں ہوں. آپ کون ہیں, آپ کو یاد دلا دوں, آپ کون ہیں, انہیں 313 والے ہیں. آپ کون ہیں, صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. آپ کون ہیں, عمر والے ہیں. آپ کون ہیں, عثمان ذوالنورین والے ہیں. آپ کون ہیں, مولا علی والے ہیں. آپ کون ہیں, حسن والے ہیں. آپ کون ہیں, حسین والے ہیں. آپ کون ہیں, کربلا والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے, غوث الاعظم دستگیر ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے, محبوب الہی ہے. آپ کے ساتھ کون ہے, نصیر الدین چراغ دہلوی ہے. آپ کے ساتھ کون ہے, حضرت بابا گنج شکر گنج فرید الدین گنج شکر ہے. آپ کے ساتھ کون ہے, قطب الدین بختیار کاکی ہے. آپ کے ساتھ کون ہے, معین الدین اجمیری ہے. آپ کے ساتھ کون ہے, خواجہ عثمان ہارونی. بے شک حق ہے. حق ہے. حق ہے. اتنے آپ کے ساتھ ہیں, پھر بھی آپ اکیلا, اس کا مطلب کمی ہے. بے شک کمی ہے. نماز کی پابندی کریں, صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 5 منٹ ذکر کرنا لیجیے. شرم آ رہی ہے, گھر میں بیٹھ کر 5 منٹ, بیوی بچے ہوں بیٹھا لیجیے اور 5 منٹ ذکر کیجیے, مزہ آ جائے گا. ایمان میں حرارت پیدا ہوگی. غوث والے آپ ہوں گے, غوث اعظم کی روحیں مچلیں گی, نگاہ کرم فیض بادل بن کر آپ ہی پر برسے گا. 5 منٹ ذکر کی محفل گھر میں قائم کیجیے نا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوں, آپ ذکر کریں گے, وہ بھی بچہ سن سن کے پڑھے گا توتلی زبان سے. ہم تو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, ہو سکتا ہے میرا ذکر قبول نہ ہو, بچے کی توتلی زبان والی ذکر قبول ہو, اس کے ذریعے میرا ذکر قبول ہو جائے. سبحان اللہ. بچہ ہے, 5 منٹ کا ذکر کیجئے. کس طرح, سب بیٹھے ہوں اور شروع ہو جائیے. اللہ 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 حق 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گرمی آ جائے گی نا ایمان میں, حرارت پیدا ہوگی نا, اگل بگل شیاطین بھاگیں گے کہ نہیں؟ بولیے نا. کسی نے جادو مارا ہو ٹکے گا نہیں,
भूत ठहरेगा, चुड़ैल रुकेगी, नफ्स दबेगा कि नहीं, दिल निहाल होगा कि नहीं, कल रस से भर जाएगा कि नहीं, दिमाग को सुकून मिलेगा कि नहीं, आपके पूरे आज़ाए जिस्मानी के नसें वो तनेंगी किससे, जिक्र खुदा से। तो आपको बताओ कहीं खून का दौरान रुकेगा नहीं, पागल नहीं होंगे, आँख की रोशनी नहीं जाएगी, कान के बहरे नहीं होंगे, जल्दी दांत नहीं टूटेगा, जितना इश्क मुस्तहकम होगा उतना जल्द फायदा मिलेगा। पढ़ो ना ज़िक्र, नाते नबी पढ़ो, दुरूद की महफिल कायम कर दो घर में। कोई ज़रूरी नहीं कि 50 आदमी बुलाओ, मौलाना बुलाओ, अपने बच्चों में कर लो मिला देना, बेशक बच्चों में कर लो मिला देना, दुरूद की महफिल कायम कर ले, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगा ले, अल्लाहू का ज़र्ब लगा ले, अल्लाह अल्लाह कह ले। हे मुसलमानों, इतने आपके पास इतने हथियार, इतने ज़राए हैं, हमें शर्म आती है अल्लाह का नाम लेने से, खुदा की बारगाह में आंसू टपकाने से। लेकिन अगर ज़रूरत थाने पर थानेदार के सामने रो देंगे, विधायक के सामने रो देंगे, और ग्राम प्रधान के सामने रो देंगे, अमीर के सामने रो देंगे, रिश्तेदारों के सामने रो देंगे, लेकिन जो थानेदार का भी रब है, विधायक का भी रब है, कायनात का रब है, सबका खालिक है, सबका मालिक है, सबका राज़िक है, उसकी बारगाह में रोने में शर्म आ रही है? अरे रो, और उसी मौके पर गौस की ज़रूरत पड़ेगी। जब रब की बारगाह में हम रोएंगे ना गुनहगार, तो उस वक्त गौसे आज़म की ज़रूरत पड़ेगी। हम रोएंगे और मांगेंगे तो वसीला गौसे आज़म का लगा देंगे। हम रोएंगे जब तलब करेंगे तो वसीला गरीब नवाज का लगा देंगे। हम रोएंगे मचलेंगे जब तलब करेंगे मौला से, तो उस वक्त सदका गौसे आज़म का मांगेंगे, हसनैन करीमैन का मांगेंगे। रब की रहमत मचलेगी, अता पर ही अता फरमा देगा। रो तो सही, पुकारो तो सही, दिल से पुकारो, आवाज़ इजाबत से टकराएगी।